فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میں آپ کو اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا یہ لیول 2 چل رہا ہے، اس میں آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے، جس میں آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے لے کر 142 تک پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں، قرآن مجید کا لفظی اور صریح ترجمہ جاننا، اس کو لکھنا، اور اسی طرح باقی مقاصد جو تقریباً ہر لیسن میں دہرائے جاتے ہیں۔ کورس کا تعارف بھی آپ کے ساتھ ہے کہ الحمدللہ ہم ایک سیشن میں تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ یا 1 گھنٹے 10 منٹ میں ہم 70 یا 75 منٹس میں ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے 5 صفحات مکمل کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم 4 سیشن میں اپنا ایک پارہ مکمل کرتے ہیں۔ گزشتہ 4 سیشنز کے اندر الحمدللہ ہم نے 7واں پارہ مکمل کیا۔ آج ہمارا 5واں سیشن ہے، جس میں ہم 8واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 8ویں پارے کے موضوعات، اس کا پہلا صفحہ نمبر 142 دیکھیے، پارہ نمبر 8 ہے۔ اس صفحے پر آیات ہیں آیت نمبر 111 سے لے کر 118 تک۔ اچھا، یہ جو 111 سے 118 تک آیات ہیں، ان کے موضوعات آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، بڑے واضح موضوعات ہیں، مکی صورتیں ہیں، اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے بھی آیات میں مشرکین مکہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم تب ایمان لائیں گے کہ اللہ رب العزت جب ہم پر کچھ نشانیاں نازل کریں۔ تو ابھی بھی وہی موضوع جاری و ساری ہے۔ تو چلیے اس صفحے کی ابتدا کی طرف آتے ہیں۔ اس صفحے کو ہم نے 4 موضوعات کے اندر یا 4 حصوں کے اندر تقسیم کیا۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے، اس کا تعلق بالکل 7ویں پارے کے آخر کے ساتھ ہے۔ 7ویں پارے کے آخر پر یہ بات چل رہی تھی کہ انہوں نے پختہ قسمیں اٹھائیں، جو آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 109، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا قسمیں اٹھائیں؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانیاں آئی تو وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، میرے اختیار میں نہیں کہ میں کسی نشانی کو ظاہر کر سکوں، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، وہاں پر اللہ نے اشارہ کیا کہ آپ کو کیا پتا کہ جب نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب 8ویں پارے کی بالکل ابتدا میں پہلی آیت میں، آیت نمبر 111 میں اللہ رب العزت اسی موضوع کو کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اپنی 3 نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر یہ 3 نشانیاں بھی ان پر آ جائیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو چلیے دیکھیے وہ کیا 3 نشانیاں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اور اگر ہم نازل کر دیں، الیہم، ان کی طرف، الملائکۃ، فرشتوں کو، پہلی نشانی کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو نازل کر دیں۔ نمبر 2، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے ان سے بات کریں، کلمہ بات کریں، ہم ان سے، الموتى مردے۔ نمبر 3، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ہم ان پر جمع کر دیں۔ حشرنا پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے، جمع کے معنی میں ہے، قیامت کے ناموں میں سے بھی یوم الحشر ہے، کیونکہ وہ دن تمام مخلوقات کو جمع کر دے گا۔ حشرنا علیہم، ہم جمع کر دیں ان پر، کل شیء، ہر چیز، قبلا، ان کے سامنے، بالکل سامنے سے واضح۔ تو پھر کیا ہے، یہ 3 نشانیاں اللہ نے بیان کر کے کہا ما کانوا لیؤمنوا، نہیں ہے یہ ایمان لانے والے، الا مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ اللہ چاہے۔ ہاں اللہ چاہے تو ایمان لا سکتے ہیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ نشانیاں دیکھ کر ایمان لائیں گے، تو نشانیاں دیکھ کر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کے اکثر جو ہیں وہ کیا ہیں، جاہل ہیں۔ تفسیر دیکھیے جی۔ اچھا یہ دیکھیں، فرشتے ان کے پاس آئیں اور ان سے آ کر کہیں کہ ایمان لے آؤ، یا ان کو فرشتے باقاعدہ دکھائی دیں، مردے ان سے بات کریں، کیا مطلب؟ یعنی مردے ان کو اٹھ کر بتائیں
کہ دیکھیں اب ہم مر چکے ہیں، ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ دین اسلام سچا مذہب ہے، سب کچھ مردے ان کو بتا دیں اور ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دی جائے، زمین و آسمان کی مخلوقات ہر چیز ان کے سامنے، کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آیت کے آخر میں یہ جو ٹاپک ہے نا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، تو یہ انشاءاللہ آگے چل کر آ رہا ہے تفصیلی کہ اکثریت جو ہے وہ جاہل ہے۔ تو کیا اکثریت کی بات حجت ہوتی ہے؟ یعنی معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دیکھیں یہ کام، آپ کہتے ہیں کہ یہ کام خلاف سنت ہے، حالانکہ اکثر لوگ اس کو کرتے ہیں، تو کیا اکثر کا کرنا یہ حجت ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے دلیل ہے؟ تو یہ ٹاپک آگے چل کر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ جی تو صفحہ نمبر 142 کے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہر نبی کے دشمن، انسانوں جن کے شیاطین میں سے ہر نبی کے دشمن ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا، گویا کہ یہ بھی جو آیت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کے دشمن یہ نہیں ہیں، مشرکین مکہ یا دیگر لوگ جو غیر مسلم ہیں، صرف یہ آپ کے دشمن نہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء کے دشمن گزرے ہیں، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل ان شیاطین کے تابع ہوتے ہیں۔ تو جی بسم اللہ ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا جی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عَدُوًّا، دشمن۔ کس میں سے دشمن؟ شیاطین الانس والجن، انس و جن کے شیاطین میں سے، یعنی انسانوں اور جنات کے شیاطین میں سے ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے۔ یوحی بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی یہ ٹاپک گزر چکا ہے، وحی کا ایک مطلب تو اللہ کے فرشتے کا آنا ہے، لیکن وحی کا ایک مطلب الہام بھی ہے، دل میں کوئی بات ڈالنا، کوئی وسوسہ ڈالنا، اس کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان میں سے بعض کے دل میں کیا کرتے ہیں جی؟ بعض کو الہام کرتے ہیں، کوئی بات پہنچاتے ہیں۔ اچھا وہ بات کیا ہے؟ زخرف القولی، اس کو کہتے ہیں چپڑی چپٹی بات، مطلب کوئی بڑی ایک جو مزین بات ہوتی ہے نا، زخرف بناؤ سنگار کو بھی کہتے ہیں، بڑی بنی سوری ہوئی بات ان کو پہنچاتے ہیں، غرورا، لیکن وہ ہوتی دھوکہ ہے۔ تو یہ جو شیاطین ہیں انسانوں اور جنات کے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو بات پہنچاتے ہیں، بڑی لگی لپٹی بات ہوتی ہے، لیکن ہوتی غرورا، دھوکہ ہے۔ غرورا کا مطلب کیا ہے؟ دھوکے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے اردو والے تکبر کے نہیں، بلکہ غرور عربی میں دھوکے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، یہ اس کو نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دیجئے ان کو، فا کا مطلب پس، ذر چھوڑ دیجئے، ہم ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ جھوٹ بولتے ہیں، جو یہ جھوٹ گڑتے ہیں، اس جھوٹ کو بھی اور ان کو بھی کیا کر دیجئے؟ ان کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةٌ، اور تاکہ مائل ہو جائیں، تسغا کا مطلب کیا ہے جی؟ مائل ہو جائیں، الیہ، اس کی طرف، اس بات کی طرف، افئدۃ الذین، ان لوگوں کے دل، کن لوگوں کے دل؟ الذین، وہ لوگ جو لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے، بالآخرہ، آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ اس پر راضی ہو جائیں، وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ کرتے رہیں، ما ہم مقترفون، جو وہ کرنے والے ہیں، جو برے کام کر رہے ہیں ان برے کاموں کے اندر وہ جاری رہیں۔ اقتراف کا مطلب کسی برے فعل کا کرنا، وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ وہ برے کام کریں، ما ہم مقترفون، جو برے کام وہ کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ جو بات ہوتی ہے یہ ان کو ان کی اس ضلالت پر، جہالت پر مزید پختہ کر دیتی ہے۔ دیکھیں آج بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بندہ کسی جہالت پر ہے، پھر اسے اپنی اس جہالت کی کوئی دائیں بائیں سے، کسی شیطان کی طرف سے، چاہے وہ شیطان انسانوں میں سے ہے، جنات میں سے ہے، کوئی بات مل جاتی ہے اور وہ اپنے اس باطل عقیدت پر مزید ڈٹ جاتا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے، وہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے دلیل ہے، بلکہ انہیں جان لینا چاہیے یہ تو ان کی آزمائش مزید بڑھ گئی ہے،
یہ تو ان کی آزمائش مزید بڑھ گئی ہے کہ وہ اپنی اس غلطی پر، اپنی اس جہالت پر مزید پختہ ہو گئے ہیں۔ مزید تفسیر کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے نا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے۔ آپ ذرا غور کریں، دیکھیے اگر اللہ رب العزت چاہتا تو اللہ ان کو یہ ارادے کا اختیار ہی نہ دیتا کہ وہ برائی اور اچھائی کے اندر اپنی مرضی سے کسی کو اپنا سکیں۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ یہ اختیار ہی نہ دیتا، لیکن اللہ نے انسان کو یہ اختیار کرنے کا، اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی۔ دیکھیں اسی لیے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، دل مائل ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے دلوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اچھائی یا برائی کو پہچان سکیں ان کی طرف۔ تو اگر اللہ چاہتا تو اللہ رب العزت انسان کو یہ صلاحیت ہی نہ دیتا۔ اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ پہلے بھی یہ ٹاپک گزر چکا ہے کہ یا تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے یا پھر اللہ کا ناشکرا بندہ بن جائے۔ اللہ نے فرمایا جی افغیر اللہ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا کہ افغیر اللہ ابتغی، کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں، کیا اللہ کے علاوہ کسی کو میں ڈھونڈوں؟ حکمن، حکمن مطلب حاکم کے معنی میں، منصف کے معنی میں انصاف کرنے والا، کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو تلاش کروں انصاف کرنے والا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا، اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ، تمہاری طرف کتاب کو، مفصلہ تفصیل سے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا مفصل۔ وَالَّذِينَ، وہ لوگ جو آتینا، ہم نے دی ہم ان کو الکتابہ کتاب، مطلب جو اہل ایمان ہے، یعلمون، وہ جانتے ہیں کیا، انہو منزل من ربک، یہ کہ یہ کتاب نازل کردہ ہے، منزل نازل کی گئی ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، بالحق حق کے ساتھ، فلا تکونن، پس آپ ہرگز نہ ہو جائیں، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، وتمت کلمۃ ربک، اور مکمل ہوئے، تمت کا مطلب پورے ہوئے، کلمۃ ربک، تیرے رب کا کلمہ، صدقا وعدلا، سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ۔ رب کا کلمہ، رب کے کلمات، رب کا کلام سچائی اور عدل کے ساتھ مکمل ہوا۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ، اب یہ وہ موضوع آ گیا جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا کہ آگے چل کر آ رہا ہے، اور اگر آپ اطاعت کریں، اکثر من فی الارض، جو زمین میں ہے اس اکثر کی، بہت زیادوں کی، من فی الارض جو زمین میں ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ اکثریت کیا کرے گی اگر آپ ان کی اطاعت کریں؟ یضلوک، یہ گمراہ کر دے گی آپ کو، بھٹکا دے گی آپ کو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ ان یتبعون، نہیں وہ اتباع کرتے، دیکھیں اللہ سے پہلے ان آئے تو نافیہ ہو جائے گا، نفی کا معنی، ان یتبعون، نہیں وہ اتباع کرتے، الا الظن، مگر ظن کی، وان ہم، اور نہیں ہے وہ، الا یخرصون، مگر اٹکل پچو لگاتے ہیں، مطلب اپنی طرف سے اندازے لگاتے ہیں، ان کی بات بدگمانی ہوتی ہے یا اپنی طرف سے جھوٹے اندازے ہوتے ہیں، بس اس کے علاوہ وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو اکثریت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس ٹاپک کو 10 مقامات پر بیان کیا، میں نے ان میں سے صرف 4 مقامات آپ کے سامنے ذکر کیے، سورۃ الروم، سورۃ الاعراف، سورۃ البقرہ اور سورۃ الفرقان۔ پہلی دیکھیں سورۃ الروم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کا انجام کیسا تھا، کان اکثرهم مشرکین، ان کے اکثر مشرکین تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ فابا اکثر الناس الا کفورا، اکثر لوگوں نے انکار کر دیا مگر ناشکری، بس وہ ناشکری ہی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں قرآن مجید میں کئی مرتبہ یہ موضوع بیان ہوا کہ جو، یاد رکھیں، انبیاء کے ماننے والے یا جو اہل حق ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس مغالطے کے اندر انسان کو کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ کام تو اکثر لوگ کرتے ہیں، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے۔
تو قرآن مجید کے اندر تو اکثر لوگوں کا نام لے کر اللہ نے کہا کہ وہ علم نہیں رکھتے، وہ شکر نہیں کرتے، وہ ناشکری کرتے ہیں، اکثر لوگ مشرک ہیں۔ تو کیا مطلب؟ یعنی اب اکثر لوگ اگر شرک کرتے ہیں، بدعات یا جہالات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو کیا جو اہل حق ہیں کیا وہ بھی اس شرک و بدعات کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے کہ اکثر لوگ کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیں اکثر کبھی بھی دلیل نہیں ہے۔ یہ آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 116 کہ اگر آپ اطاعت کریں اکثر کی جو زمین میں ہے یضلوک عن سبیل اللہ، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ وہ تو گمان کے پیچھے اور اپنے اندازوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، آپ شک کرنے والوں میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن عموم ہے، تمام امت کے لیے ہے کہ قرآن مجید کو شک کی نیت سے نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ہدایت کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ پھر دیکھیے کہ یہ قرآن کیسے آپ کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ جی آیت نمبر 115 بڑی خوبصورت آیت ہے۔ قرآن مجید کی تمام آیات ہی خوبصورت ہیں، لیکن بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جن کو پڑھ کر انسان کا ایمان مزید تازہ ہو جاتا ہے۔ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ دیکھیے یہ جو آیات قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہفتے میں 2 مرتبہ 2 سیشن پڑھ کر ہم 10 صفحات پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہم اکیلے میں تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کیا کبھی قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے دلوں کے اندر یہ احساس آیا کہ میں وہ کلام پڑھ رہا ہوں جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے؟ آج اگر میں پڑھ رہا ہوں تو کبھی اللہ رب العزت نے اس گفتگو کو کیا، اس کلام کو اللہ رب العزت نے باقاعدہ گفتگو کی، باقاعدہ کلام کیا، یہ اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ آپ یقین جانیے اگر قرآن مجید کے تعلق سے ہمارے دلوں میں بس یہ بات آ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مطلب اللہ کی گفتگو ہے، اللہ نے یہ کلام فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کیا گیا، یقین جانے قرآن کی عظمت کے لیے بس یہ ایک بات ہی میرے اور آپ کے دلوں میں اس کو بٹھانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ جی اللہ نے فرمایا ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، من یضل، جو گمراہ ہوتا ہے، عن سبیلہ، اس کے رستے سے، اللہ کے رستے سے، وہو اعلم، اور وہ زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت یافتہ کو، فکلوا، پس تم کھاؤ، مما، اس میں سے جو، یا جس پر، ذکر کیا جائے، پڑھا جائے، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس پر، ان کنتم، اگر تم ہو، بیایاتہ، اللہ کی آیات پر، مؤمنین، ایمان رکھنے والے، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو تو پھر جس پر اللہ کا نام پڑھا جائے اس کو کھاؤ۔ تو اس آیت سے پتہ چلا جس جانور پر اللہ کا نام پڑھا جائے وہ جانور حلال ہے، اس کے کھانے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی آتے ہیں صفحہ نمبر 143 کی طرف، 143 کی طرف، پارہ نمبر 8 ہے۔ اس صفحے میں ہم انشاءاللہ آیات 119 سے 124 تک 5 آیات پڑھیں گے۔ ان 5 آیات کو 4 مختلف موضوعات کے اندر یا اشارات کے اندر تقسیم کیا گیا۔ وہی پچھلے صفحے پر یہ کہا گیا کہ جس پر اللہ کا نام پڑھا جائے، مطلب اس کو ذبح کرتے ہوئے اس کو کھاؤ، تو ابھی وہی موضوع آگے چل رہا ہے، اور اسی طرح آنے والی آیات کے اندر مشرکین کا ذکر بھی آنے والا ہے، جو اسلام سے قبل مشرکین کے اعمال تھے ان کا تفصیلی ذکر آنے والا ہے۔ جی تو سب سے پہلا ٹاپک ہے یا اشارہ ہے کہ کیوں نہ کھاؤ حلال جو ہے اس کو تم کیوں نہ کھاؤ، جس پر اللہ کا نام پڑھا جائے وہ تم کیوں نہ کھاؤ، حالانکہ حرام بالکل واضح ہے سوائے مجبوری کے۔ تو آیات 119 اور 120 کا پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں، ما یہاں استفہامیہ ہے سوال کے لیے، ما کیا ہے، لکم تمہارے لیے، مطلب تمہیں، اللہ تأکلوا، یہ کہ فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر 115 اور 116 سکپ ہو گئی ہیں، تو ہم نے پڑھی ہیں ان دونوں آیات کو۔ فاروق صاحب آپ کی وجہ سے کلاس کا پورا وہ یعنی میرا موشن ٹوٹ گیا کہ کیسے 2 آیات سکپ ہو گئیں، تو دیکھیں یہ تو دونوں ہم پڑھ کر آئے ہیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ، ساری تفسیر اسی آیت میں ہوئی ہے۔
چلیں جی، بارک اللہ فیکم. تو کوئی بھی کمنٹ کریں بہت توجہ کے ساتھ کیا کریں کیونکہ پوری کلاس کی توجہ بڑھ جاتی ہے. چلیں جی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں، اللہ تَأْكُلُوا، یہ کہ تم نہ کھاؤ، مما، اس میں سے جو ذکرہ پڑھا جائے، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس پر، جس پر اللہ کا نام پڑھا جائے تم اس میں سے نہ کھاؤ. تمہیں کیا ہے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، اور تحقیق اس نے تفصیل سے بیان کیا، لکم، تمہارے لیے. فصلہ کا مطلب ہوتا ہے نا تفصیل کرنا، مطلب اللہ نے بالکل واضح کر دیا، واضح کر دیا تمہارے لیے. کیا واضح کر دیا، ما حرم علیکم، جو اس نے حرام کیا تھا تم پر، جو اس نے تم پر حرام کیا تھا وہ اللہ نے بالکل واضح کر دیا. الا، مگر، مَضْطُرِرْتُمْ الیہ، جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ. اضطراری حالت، آپ کو پتہ ہے نا اردو میں بھی آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اضطراری حالت، جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، ہاں وہ تم کھا سکتے ہو، ورنہ تو جو حرام ہے وہ بالکل اللہ نے واضح کر دیا. وَإِنَّ كَثِيرًا، دیکھیں وہی موضوع آج کے لیسن میں تیسری مرتبہ آ رہا ہے اکثریت کے بارے میں، کیونکہ مکی صورت ہے، اہل ایمان کی تعداد بڑی تھوڑی تھی. بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مکہ کے مشرکین اتنی بڑی تعداد میں ہیں، یہ جاہل کیسے ہو سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے مکی آیات میں اس موضوع کو کئی مرتبہ بیان کیا. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت زیادہ، لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، البتہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات سے، بغیر علم، بغیر علم کے. إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، هُوَ أَعْلَمُ، وہ زیادہ جانتا ہے، بِالْمُعْتَدِينَ، حد سے تجاوز کرنے والوں کو. جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کو بہتر جانتا ہے. اللہ نے فرمایا وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم، جو ظاہری گناہ ہیں، وباطنہ، اور جو چھپے ہوئے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یکسبون، کماتے ہیں، الاسم، گناہ کو، مطلب گناہ کے کام کرتے ہیں، سیجزون، فعل مجھول آ گیا پیسیو وائز. سا کا کیا مطلب ہے، فعل مضارع سے پہلے جب سین یا سوف آئے تو ان قریب، ان قریب، یجزون، بدلہ دیے جائیں گے. با میں نے کہا تھا کہ اکثر آیت کے آخر میں ایسے جب با آئے تو وہ چیٹ میں بتائیے با کا یہاں کیا مطلب ہے جی. بما کانوا یقترفون، جی ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے. ماشاءاللہ جواب درست ہے، سسٹر آصفہ ہے، احمد الرحیم ہے، محمد کبیر خان ہے، در شہوار ہے، مسعود الحسن ہے، ماشاءاللہ 5 میں نے نام لے لی. سیجزون، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، بما، بسبب یا بوجہ اس کے، کانو، یقترفون، جو وہ برے کام کیا کرتے تھے، جو وہ یہ کام کیا کرتے تھے، یہ کرتوت کیا کرتے تھے، ان قریب انہیں اس کی جزا، اس کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو دیکھیے آیات کی تفسیر، اللہ رب العزت نے پہلے حکم دیا جس پر اللہ کا نام پڑھا جائے وہ کھاؤ، اور تمہیں کیا ہے کہ جب اللہ کا نام پڑھا جائے تو تم نہیں کھاتے. اور آگے چل کر آ رہا ہے کہ مشرکین مکہ کیسے وہ نہیں کھاتے تھے، آگے چل کر اس کا ذکر آ رہا ہے. اور اللہ نے جو حرام ہے وہ تمہیں اس کی وضاحت کر دی، الا مَضْطُرِرْتُمْ الیہ، مگر تم مجبور ہو جاؤ. مطلب یہ کہ تم حرام کھانے پر مجبور ہو جاؤ. یہ دیکھیں آج کل یہ بہت کم یہ صورت ہو چکی ہے، سہولیات کی وجہ سے یا رزق کی فراوانی کی وجہ سے. پچھلے زمانوں میں مثلا سفر کی حالت ہے، کوئی شخص سفر کی حالت میں اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ اب یا تو وہ حرام کھائے، اور اگر نہ کھائے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. تو یہ مجبوری کی حالت ہے اپنی، جہاں پر زندگی موت، یعنی اس مجبوری کا تعلق زندگی موت کے ساتھ ہے. تو اس صورت کے اندر وہ اگر اس حرام کو صرف اپنی ضرورت کے تحت کھا سکتا ہے. قرآن مجید کے یہ بھی الفاظ ہے کہ غیر باغ ولا عاد، بغاوت کرنے والا بھی نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو. یہ نہیں کہ مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت ملی تو وہ پیٹ بھر کر کھانا شروع کر دے، وہ شکر کرے کہ چلے اسے موقع ملا. نہیں، ہاں وہ اپنی، جس سے وہ زندہ رہ سکے، اپنی حاجت کے مطابق بغاوت کرنے والا یا حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو اس حالت میں مجبوری کے اندر وہ حرام کو استعمال کر سکتے ہیں. مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، یہ وہی موضوع اکثریت کے بارے میں جو پہلے گزر چکا ہے. جی دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. اسی پیج کے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا، پہلے یہ کہا کہ ان کو کھاؤ جن پر اللہ کا نام پڑھا جائے. اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ، مما، اس میں سے جو،
لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ ذکر کیا جائے، جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا جائے اس کو مت کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، مطلب جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا جائے اس کو کھانا گناہ ہے۔ تفسیر بھی ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر کیا مطلب، یعنی اگر جان بوجھ کر کوئی اللہ کا نام نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر کوئی اللہ کا نام نہیں پڑھتا تو اس جانور کو، ہاں اگر کوئی مسلمان ہے بالکل اس کا عقیدہ ہے پڑھنا چاہیے، لیکن وہ عین ذبح کرتے ہوئے وہ بھول گیا، تو ایسی حالت کے اندر اس جانور کو کھایا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بالکل صحیح حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہمارے پاس ایسا گوشت آتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس پر اللہ کا نام پڑا ہے یا نہیں، مطلب بعض ایسے دیہاتی لوگ جو دین اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، مسلمان ہیں لیکن بعض اوقات بھول بھی سکتے ہیں، نیا اسلام قبول کیا ہے، تو ایسے گوشت کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس کو استعمال کرو، پکاؤ یا اس کو کھاؤ تو اس پر اللہ کا نام پڑھ لو، تو پھر اللہ کا نام پڑھ کر اس کو کھا لینا چاہیے جب وہ مسلمانوں کی طرف سے آیا اور کلمہ پڑھنے والے لوگوں کی طرف سے آیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ کلمہ پڑھا گیا ہے یا نہیں۔ لیکن اگر ایسے لوگوں کی طرف سے آئے جو کلمہ نہیں پڑھتے، بالکل جان بوجھ کر نہیں پڑھتے، تو اس کا کھانا بالکل جائز نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ، البتہ وہ وحی کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے اولیاء کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، اپنے چاہنے والوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے مجادلہ کریں، تم سے جھگڑا کریں، بحث مباحثہ کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم بھی اس وقت مشرک ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے ان شیاطین یا ان کے اولیاء کی اطاعت کی، ان کے باتوں کو مانا، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ مشرک ہو جاؤ گے۔ تو دیکھیے شرک صرف غیر اللہ کی عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، غیر اللہ کی بات ماننے کو بھی اس آیت کریمہ میں کیا کہا گیا؟ شرک کہا گیا، کہ اگر تم نے ان کی اطاعت کی، انکم لمشرکون، تو البتہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ مشرک ہو جاؤ گے۔ اومن کان میتن، کیا وہ جو مردہ ہے، مردہ تھا، کانا تھا، میتن مردہ، فاحیینا، پس ہم نے زندہ کیا ہو اس کو، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے بنایا اس کے لیے نور، یمشی بہ فی الناس، جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، کمن، اس شخص جیسے ہو سکتا ہے، مثلہ، جس کی مثال، فی الظلمات، اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، وہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے، کذالک، اسی طرح، کیا اسی طرح، زین للکافرین، کافرین کے لیے مزین کیا گیا، کیا مزین کیا گیا؟ ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، کافروں کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے، مزین کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 122 کی تفسیر سنیے، اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کی کہ جاہل انسان اور جو اللہ کے نور میں ہے، یعنی ہدایت پر ہے، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص مردہ تھا، یاد رکھیں جو اللہ کی ہدایت پر نہیں ہے اس کی مثال مردوں کی طرح ہے، اور یہ ٹاپک بھی کئی مرتبہ گزر چکا ہے، سمن بکمن عمیون، یہ یہاں پر بھی گزرا تھا۔ اچھا جی، مردوں کی طرح ہے۔ اچھا، ایک بندہ مردوں کی طرح تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دی، اللہ نے فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کیا، اور ہم نے ایک نور اس کے لیے بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، مطلب اسے نور ہدایت مل چکا ہے۔ کیا اب یہ بندہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں کے اندر ہے، ظلمات میں ہے، لیس بخارج منہا، جو اندھیروں سے نکلنے والا بھی نہیں ہے؟ نہیں، یہ دونوں بندے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یاد رکھیے، اہل ہدایت اور اہل کفر اور اہل ضلال، یہ کبھی بھی اللہ کے ہاں دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کن کا دوست ہے؟ آیت کریمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ دیکھ لیجئے، جس جگہ بھی قرآن مجید میں ضلالت کا ذکر ہوا وہ جمع کا صیغہ آیا، ظلمات، مطلب گمراہیاں بہت زیادہ ہیں لیکن ہدایت ایک ہے، کتاب و سنت کا منہج، کتاب و سنت کی تعلیم یہ ایک ہے، یہ نور ہدایت یہ ایک ہے۔
وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، نور واحد نہیں، اللہ نے انوار نہیں کہا، نور ایک ہے، لیکن ظلمات کیا ہیں؟ جمع، گمراہیاں بہت ہیں، لیکن نور ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بالکل آیت کا حصہ، كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کافروں کے اعمال ہیں وہ ان کے لیے مزین کیے گئے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ مطلب یہ کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی غلطی اور گمراہی اچھی دکھائی دینے لگے۔ آپ غلطی پر بھی ہیں تو آپ مانی میں غلطی پر ہوں، اللہ مجھے اصلاح کی توفیق عطا کرے، اللہ مجھے ہدایت عطا کرے، اللہ مجھے اس غلطی سے پلٹنے کی توفیق، اللہ ضرور توفیق عطا کرتا ہے، لیکن غلطی پر ہونا اور ڈٹ جانا اور اس غلطی کو اچھا سمجھنا، یہ اللہ اکبر، یہ وہ معاملہ ہے جو کفار کے ساتھ کیا گیا کہ ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے گئے، اور یہ موضوع آگے چل کر بھی آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور اسی طرح وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنائے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابرا، اس کے بڑے، اکبر کی جمع اکابرا، اس کے بڑے کیا بنائے؟ مجرمیہا، اس بستی کے مجرم۔ ہر بستی کے اندر جو اس کے رؤساء، بڑا طبقہ ہوتا ہے، مطلب جو سردار لیول کے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے وہ کیا بنائے؟ مجرم۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس میں مکر کریں، چالیں چلیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ، اور نہیں وہ مکر کرتے، إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، مگر اپنی جانوں سے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یاد رکھیے اس کے اندر، اور یہ ٹاپک بھی کئی ایک مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، اذا اردنا ان نہلک قریۃ، اللہ نے فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، ہم جو اس کا عیاش پرست طبقہ ہوتا ہے، اس کا بڑے لیول کا رؤساء کا طبقہ ہوتا ہے، ہم ان کو حکم دیتے ہیں، وہ اس بستی میں فسق و فجور کرتے ہیں، پھر ان پر اللہ کا وہ جو بات ہے وہ حق ہو جاتی ہے، اور پھر عذاب سے وہ نہیں بچ سکتے۔ تو اگر مکہ کے مشرکین یا جو سردار ہیں بڑے بڑے، وہ ایمان قبول نہیں کر رہے، وہ اپنی گمراہی پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ پچھلی اقوام کے اندر بھی جو رؤساء ہوتے تھے وہ ہمیشہ انکار کرتے تھے، چاہے وہ قوم ابراہیم ہے، قوم موسیٰ ہے، یا قوم نوح ہے۔ اللہ اکبر، یہ طریقہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ تو اس پیج کے آخری موضوع کو دیکھیے، جاءتہم آیتن، آئی ان کے پاس نشانی، قالو، انہوں نے کہا، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی، یہاں تک کہ نؤتا، ہم دیے جائیں، مثل ما اوتی رسول اللہ، مثال اس کی جو دیے جاتے ہیں اللہ کے رسول۔ یہ مشرکین کا ایک اور ہیلہ اور بہانہ ہے، کہتے تھے اگر اللہ کے رسولوں پر وحی نازل ہوتی ہے تو پہلے ہم پر بھی وحی نازل ہو، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ جاءتہم آیۃ قالوا لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں لن ہے، فعل مضارع سے پہلے آیا، اس نے فعل مضارع مستقبل، نفی تاکید، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، کب تک؟ حتی نؤتا، یہاں تک کہ ہم دیے جائیں، فعل مجہول، نؤتا، کیا دیے جائیں؟ مثل ما اوتی رسول اللہ، مثال اس کی جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، جب اس کی مانند ہمیں نہیں دیا جاتا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، کیا؟ حیث، جہاں، یجعل رسالتہ، اپنی رسالت کو رکھے، جہاں اللہ اپنی رسالت کو رکھے وہ زیادہ جانتا ہے۔ ان کو اللہ رب العزت رسالت کے لیے یا اپنے پیغام دینے کے لیے منتخب کرے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کس کو دینی ہے۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اجرموا، جرم کیے، سرکشیاں کی، کیا پہنچے گا جی؟ صغارن، ان کو ذلت اور رسوائی پہنچے گی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعذاب شدید، اور شدید عذاب پہنچے گا، بیما، با سبب کے معنی میں، بیما کانوا یمکرون، جو وہ مکر کیا کرتے تھے، جو وہ چالیں چلا کرتے تھے، ان کے سبب ان کو، دیکھیں یہاں پر بھی دونوں عذاب بیان ہوئے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ دنیا میں ان کو رسوائی پہنچے گی، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے مکر کے سبب۔ اور یہ اللہ کے دونوں وعدے بالکل سچے ہیں۔ پہلا وعدہ ثابت ہو چکا ہے، یہ جو ہے نا صغارن،
رسوائی اور ذلت بدر کے میدان میں دیکھ لیجئے، غزوہ احزاب کے موقع پر دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ فتح مکہ کے موقع پر جو کفار اور مشرکین کی رسوائی کا سب سے بڑا دن تھا۔ تو یہ جو دنیا کے اندر رسوائی تھی، یہ وعدہ بالکل اللہ کا یہ وعدہ سچ ہو چکا ہے کہ انقریب ان کو پہنچے گی، اور انقریب ان کو پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، صرف 8 سال کے عرصے میں مکہ کی طرف فاتحانہ حیثیت سے واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور مشرکین اور کفار رسوا ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ وعدہ بالکل سچ، اور قیامت کے دن یہ جو شرک کی حالت میں مرے، عذاب شدید بما كانوا یمکرون۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم نے صفحہ نمبر 143 مکمل کیا۔ آئیے صفحہ نمبر 144 کی طرف چلتے ہیں، پارہ نمبر 8 ہے۔ اس صفحے پر آیات 125 سے 130 تک، یہ 6 آیات ہیں۔ ان کو ہم نے 4 مختلف اشارات کے اندر تقسیم کیا۔ دیکھ لیجئے، مکی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ہدایت ہے، اللہ اکبر، نہ ماننے والوں کا انجام ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، پس وہ جس سے ارادہ کرے اللہ، کس چیز کا ارادہ؟ ان یہدیہ، یہ کہ اس کو ہدایت دے۔ تو کیا کرتا ہے اللہ؟ یشرح صدرہ، اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے للاسلام، اسلام کے لیے۔ وَمَن يُرِد، اور جس سے ارادہ کرتا ہے ان یضلہ، یہ کہ اس کو گمراہ کرے، یجعل صدرہ، اللہ بنا دیتا ہے اس کے سینے کو ضیقاً، تنگ، حرجاً، حرج میں، کأنما، جیسے کہ یصعد فی السماء، وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، ایسے اس کا سینہ اللہ تنگ بنا دیتا ہے، جس کو اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ الرجس، اللہ گندگی کو یا پلیدگی کو رکھتا ہے علی الذین، ان لوگوں پر لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو یاد رکھیے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ان کے ضلالت اور گمراہی کو اختیار کرنے کی وجہ سے، پھر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آتی ہے کہ اللہ بھی انہیں گمراہیوں کے اندر چھوڑ دیتا ہے، ان کے سینے کو مزید اللہ تنگ کر دیتا ہے، درست بات پتہ بھی چلتی ہے، سینے کے اندر نہیں اتر سکتی۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یقین جانیں۔ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے سینوں کا شرح صدر فرما دے، یعنی کبھی بھی اگر آپ کو یہ چیز تنگ کرتی ہے کہ جی اختلاف ہے، کس کی بات مانے، کون حق پر ہے، تو اللہ رب العزت سے شرح صدر کی دعا مانگیں۔ اللہ نے فرمایا جس سے اللہ ارادہ کرتے ہے کہ اس کو ہدایت عطا کرے، اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے، یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ کا آ جانا، قرآن مجید کا آپ کے دل پر اثر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آپ کے دل پر اثر کرنا، جان لیجئے یہ شرح صدر ہے، یہ شرح صدر ہے۔ مطلب جب بھی کوئی آیت پڑھے، حدیث پڑھے، تو میں اس پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دلوں کو نرم کیجئے قرآن مجید کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت احادیث کے ذریعے، فرامین کے ذریعے۔ جی تو اللہ نے فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے تیرے رب کا راستہ سیدھا۔ وَهَذَا، اور یہ ہے صراط ربک، تیرے رب کا راستہ، مستقیمہ، سیدھا، وہ راستہ جس کے بارے میں آپ سورۃ فاتحہ میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ہے اللہ کا سیدھا راستہ۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے واضح کر دیا آیات کو، تفصیل سے بیان کر دیا آیات کو، کس کے لیے؟ لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے بڑا واضح ہے۔ جو قرآن مجید میں سے نعوذ باللہ اعتراضات نکالنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے، صراط مستقیم نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے یہ آیات اللہ نے واضح کر دیں جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ خوش نصیب جو لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے۔ ان کے لیے کیا ہے جی؟ سلامتی والا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ اللہ ان کا ولی ہے،
بما كانوا يعملون، بسبب اس کے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، جو وہ دنیا میں عمل کرتے تھے، اب قیامت کے دن ان کے لیے دار السلام ہے، اور اللہ ہی ان کا ولی ہے، اللہ ہی ان کا مددگار ہے۔ ولی مددگار کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہے۔ تو جنت کے ناموں میں سے ایک نام دار السلام بھی ہے۔ دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور سلام سلامتی والا، دار السلام سلامتی والا گھر۔ تو چلیے چیٹ کے اندر بتائیے، عربی زبان میں گھر کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، دار اور بیت، تو دار اور بیت میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ۔ بیت ان کا مطلب بھی گھر، دار ان کا مطلب بھی گھر، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ سیدہ اسماعیل ہے، تقریباً جواب درست ہے۔ ہنا اقبال ہے، جواب کو مزید واضح کیجئے۔ بہت مختصر جواب دے رہے ہیں۔ احمد الرحیم تقریباً جواب درست ہے۔ چلیے جی، چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ تقریباً آپ کے جوابات قریب قریب ہیں، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو کئی مرتبہ، یعنی آپ کے غالباً لیول 4 یا 5 میں نے آپ سے دوبارہ پوچھا تھا۔ دیکھیں ہوم اور ہاؤس، الیاس صاحب بالکل جواب دیں۔ بیتن جو ہوتا ہے وہ چھوٹا گھر جس کے اندر آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ بیت۔ دار وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ ایک پورا خاندان، مطلب آپ کے بھائی، آپ کے چچا وغیرہ، سارا خاندان، جسے آپ پرانے وقتوں میں ایک بڑی حویلی کہتے تھے، ہاؤس، ایک بڑا گھر جس کے اندر ایک سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دار۔ تو جنت کو بھی کہا گیا دار السلام۔ اللہ اکبر۔ اس جنت میں اللہ کے انبیاء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سب کا ساتھ نصیب کرے۔ تو جنت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے جی؟ دار السلام۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، مکی آیات ہیں، قیامت کے دن کا تذکرہ کثرت سے ملے گا، جزا اور سزا کثرت سے ملے گی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، جمیعاً سب کے سب کو، تو اللہ کیا فرمائے گا؟ یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت۔ معشر گروہ یا جماعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تحقیق تم نے بہت زیادہ، کثرت سے ہے، بہت زیادہ لے لیے انسانوں میں سے، مطلب تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، یہاں پر جو کہیں گے، وقال اور کہیں گے اس موقع پر، کون کہیں گے؟ اولیاؤہم، ان کے قریبی، ان کے چاہنے والے، ان کے دوست، من الانس، انسانوں میں سے، یعنی جو ان شیاطین جنوں کے قریبی ہوں گے وہ ایک دم پکار اٹھیں گے، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، انسانوں نے جنوں سے نہیں، انسانوں سے فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا، اور ہم پہنچ گئے، اجلنا، اپنے وقت کو، اجل کا مطلب وقت ہوتا ہے، ہم اپنے وقت کو پہنچ گئے، الذی، جو اجلت لنا، تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اے اللہ، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے، ہمارے بعض سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا اللہ کہے گا، قال فعل ماضی ہے، لیکن میں نے کہا تھا فعل ماضی کا تعلق جب قیامت کے احوال کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ مضارع والا ہوتا ہے۔ اللہ کہے گا، کیا کہے گا؟ النار مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، فیہا، اس میں، ہاں مونس ضمیر ہے، کیوں؟ کیونکہ نار عربی میں مونس استعمال ہوتا ہے، الا، مگر، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، مگر جو اللہ چاہے، اور اللہ نے یہی چاہا جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پر بتا دیا کہ جو کفر یا شرک کی حالت میں مرتا ہے وہ خالدن مخلدہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر رہتا ہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، حکیم، حکمت والا، علیم، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نولی، ہم دوست بنا دیتے ہیں، بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعضاً، بعض کا، ہم بعض ظالموں کو بعض پر لگا دیتے ہیں،
اچھا اس کے ایک سے زیادہ ترجمے کیے گئے. بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں, بعض ظالموں کو بعض پر لگا دیتے ہیں. بما کانوا یکسبون, بسبب اس کے جو وہ کماتے تھے. مطلب ایک ظالم اگر ہوتا ہے تو کوئی دوسرا بڑا ظالم اس سے بڑا ظالم اس کے اوپر آ جاتا ہے جی, یہ بھی ظلم کرنے والا ہے تو کوئی اس پر ظلم کرنے والا آ جاتا ہے. تو بعض ظالم بعض ظالموں سے ہی ٹکراتے رہتے ہیں آپس میں. بما کانوا یکسبون, ان کی کمائیوں کے سبب, جو وہ کماتے تھے. اور کمائی کا لفظ قرآن مجید میں اعمال کے لیے, مطلب جو وہ اعمال کیا کرتے تھے اس کے سبب. اللہ اکبر. تو یہاں دیکھیے یوم حشر کے حالات و واقعات ہیں, اور نہ صرف حالات و واقعات بلکہ جو انسانوں یا جنات میں سے کفار ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ اس چیز کا اعتراف ہے کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض. اب دیکھیے جنوں اور انسانوں کا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے سے کیا مراد ہے. مطلب یہ کہ یہ جو انسان ہے یہ جنوں کی بات مانا کرتے تھے, تو یہ شیاطین جن بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ انسانوں نے ہماری بات مانی, تو گویا کہ انسانوں نے جنات کو فائدہ پہنچایا. اور بعض اوقات یہ جنات خاص کر جادو وغیرہ کے ذریعے سے یا کہانت وغیرہ کے اندر انسانوں کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے. تو بعض انسان بھی ان شیاطین سے فائدے حاصل کیا کرتے تھے, وہ شیاطین کی عبادت کرتے, شیاطین کے لیے برے سے برا کام کرنے کے لیے تیار رہتے, اور پھر وہ شیاطین بدلے میں ان کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے. غیب کی باتیں بتا کر, مثلا وہ جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر, پہلے بھی بیان ہوا کہ آسمانوں تک پہنچ کر کان لگا کر آسمان کی باتیں سن کر وہ جو جنات ہیں وہ کسی کاہن کو یا جادوگر کو وہ ایک سچی بات بتا دیا کرتے تھے. تو یہ سب مفہوم آ جاتے ہیں. ربنا استمتع بعضنا ببعض. جی تو اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس, قیامت کے دن اللہ کیا پکارے گا, اے جنوں انس کی جماعت, الم یأتکم, کیا نہیں آئے تمہارے پاس, الم یأتی کیا نہیں آئے, کم تمہارے پاس, کون, رسول منکم تم میں سے رسول, ہر قوم کا رسول اسی قوم میں سے ہوتا ہے, تو کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے, یقصون علیکم آیاتی, جو بیان کرتے تم پر میری آیات, وینذرونکم, اور ڈراتے تمہیں, وینذرون اور ڈراتے کم تمہیں, لقاء یومکم ھذا, تمہارے اس دن کی ملاقات, آج کے دن کی ملاقات یعنی آخرت کے دن کے بارے میں بتاتے تمہیں. قالو, وہ کہیں گے, دوبارہ دیکھیں اعتراف آ گیا کفار کا, کیا کہیں گے, شہدنا علی انفسنا, ہم نے اپنے آپ پر گواہی دی, مطلب ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں. یاد رکھیے شاہدہ کے بعد جب علی آتا ہے تو یہ خلاف کے معنی میں ہوتا ہے, مطلب کسی کے خلاف گواہی دینا, کسی کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف گواہی دینا جب شاہدہ کے بعد اعلی آئے, جیسا کہ یہاں پر ہے. تو دیکھیں شاہدہ کے بعد اعلی یا کیا مطلب یہ کہ ہم نے گواہی دی اپنے خلاف. وغرتہم الحیات الدنیا, اور ان کو دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگی نے. پیچھے گزر چکے نا غرور کا کیا مطلب ہے, دھوکا, تو یہ اسی کا فعل ہے. غرہ سے مؤنث ماضی کا غرت, دھوکے میں ڈالا, ہم ان کو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا, الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں. وشاہدو, اور انہوں نے گواہی دی, کس پر, علی انفسہم, اپنے آپ پر گواہی دی, مطلب اپنے خلاف گواہی دی. کیا گواہی دی, انہم, یہ کہ وہ کانو تھے, کافرین, کفر کرنے والے, انہوں نے اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کفر کرنے والے تھے. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے 3 صفحات کو مکمل کیا. سیکنڈ لاسٹ پیج کی طرف بڑھتے ہیں. سورۃ الانعام ہے, صفحہ نمبر 145 ہے, پارہ نمبر 8 ہے, اور اس پیج پر آیات 131 سے لے کر 137 تک, یہ 6-7 آیات ہیں. ان کو ہم نے 5 موضوعات کے اندر 5 مختلف اشارات کے اندر تقسیم کیا. موضوعات اس سے بھی زیادہ ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور مکی صورت ہے. موضوعات اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ رب العزت کے ہاں بدلہ ہے, قیامت کا دن ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے وعدے ہیں, اللہ کی طرف سے وعیدیں ہیں, مشرکین کے شرکی اعمال اسی پیج سے شروع ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا جاؤں کہ
آپ کو یاد ہوگا سورۃ الانعام کے بالکل شروع میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس قول کو ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے اسلام سے پہلے والے مشرکین جو لوگ تھے یا جو اہل جاہلیت تھے زمانہ جاہلیت، اگر تم نے ان کی جہالت کو دیکھنا ہے تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 131 سے لے کر 140 تک پڑھ لو. ان 10 آیات کے اندر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کیسی کیسی جہالتیں پائی جائیں گی، خاص کر آیت نمبر 136 کے اندر کہ وہ کیسے غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اپنے مال کے اندر. تو اس کا ذکر آ رہا ہے جی. اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک، یہ یعنی یہ جو سب ہے قیامت کے دن جو اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے، یا اللہ رب العزت کا انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا سلسلہ ہے. الم یکن ربک، یہ کہ نہیں ہے آپ کا رب، ان یہ کہ لم یکن نہیں ہے ربک آپ کا رب، کیا نہیں ہے؟ مہلک القری، قریۃ کی جمع قری، بستیوں کو ہلاک کرنے والا. آپ کا رب نہیں ہے بستیوں کو ہلاک کرنے والا، بظلم، ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور ان بستیوں والے، اہلھا مطلب ان بستیوں کے اہل، ان بستیوں والے، غافلون غفلت میں ہوں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کسی بستی والے کو بغیر انبیاء اور رسل کے بھیجے اللہ رب العزت ان کو ہلاک کر دے. آپ کو پتہ ہے یہ موضوع بھی قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر بیان ہوا کہ اللہ رب العزت اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے کسی قوم پر اس وقت تک رسوائی نہیں آتی جب تک حجت قائم نہ ہو جائے. اور حجت کا قائم ہونا کیا ہے؟ انبیاء اور رسل کے ذریعے ان بستی والوں کو تبلیغ ہونا. ٹھیک ہے جی. تو تمہارا رب اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے کہ اس کے اہل غافل ہو، ان کو پتہ ہی نہ ہو، ان تک دعوت پہنچی نہیں اور اللہ رب العزت ان کو ہلاک کر دے عذاب کے ساتھ. بلکہ عذاب سے پہلے، اللہ کے عذاب سے پہلے اللہ کے انبیاء اور رسل کے ذریعے ان بستی والوں تک یا اس قوم والوں تک دعوت پہنچتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مما اس میں سے جو عاملون انہوں نے عمل کیے، جو انہوں نے اعمال کیے ان کے لیے درجات ہیں. وما ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب بغافل، غافل، عما اصل میں مجموعہ ہے عن کا اور ما کا. عن کا مطلب سے، ما کا مطلب جو، ما یعملون، عن اس سے، ما جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں آپ کا رب اس سے غافل نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، ہاں آپ کا رب تو غنی ہے، ذو الرحمہ وہ رحمت والا ہے. ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم وہ تمہیں لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ اور تمہارے بعد لے آئے، ما یشاء جس کو چاہے، کما جیسے انشأکم پیدا کیا تمہیں، من ذریت قوم آخرین دوسری قوم کی نسل سے، اس کی ذریت سے. تو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی نشانی بیان کی کہ اللہ نے دیکھو تمہیں بھی تو کچھ اور لوگوں سے پیدا کیا، تو اگر اللہ چاہے تو اللہ تمہیں بھی لے جائے اور کسی اور قوم کو تمہاری جگہ پر لے آئے. لیکن اللہ رحمت والا ہے، وہ غنی ہے، وہ غنی ہے، وہ رحمت والا ہے. اور اگر ظالم اپنے ظلم پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں تو ان کو دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. وما ربک بغافل عما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اور وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، مطلب اگر کوئی اچھا عمل کر رہے ہے تو اس کے بھی درجات ہیں، اور اگر کوئی برا عمل کر رہا ہے، گمراہی کے اندر ہے، تو اس کے بھی درجات ہیں. یہ درجات پستی کی طرف ہیں، اور وہ درجات ہدایت کے درجات جو ہیں وہ، یا اہل ہدایت کے درجات جو ہیں وہ بلندیوں کی طرف اور رفعتوں کی طرف ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لآت البتہ وہ آنے والا ہے. ان بے شک ما جو، توعدون فعل مجہول ہے، تم وعدہ کیے جاتے ہو، یا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لآت وہ آنے والا ہے. وما انتم اور نہیں ہو تم بمعجزین عاجز کرنے والے، پھر تم اس کا مقابلہ کرنے والے نہیں ہو.
جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اللہ کا عذاب، اس کی آزمائش، رسول آگے، حجت قائم ہو گئی، اب تمہاری گمراہی تمہیں اللہ کے عذاب تک پہنچا سکتی ہے، تو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ آنے والا ہے، اور جب آ گیا تو تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ قل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہوں پر، انی عاملون، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے انجام ہوتا ہے، من کون ہے، تکونو ہوگا، لہو اس کے لیے، عاقبۃ الدار انجام، مطلب اس گھر کا انجام، یا یہ جو عالم ہے اس کا عاقبہ کا مطلب ہوتا ہے انجام، اس کا انجام کس کے لیے ان قریب تم جان لوگے۔ انہو، بے شک، لا یفلح الظالمون، بے شک شان یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، یا ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک یہ جو 135 نمبر آیت کے اندر کہا گیا من تکون لہ عاقبۃ الدار، تو یہ بھی سچ ثابت ہو چکا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جن کو مکہ مکرمہ کے اندر طرح طرح کی تکالیف دی جاتی تھیں، ان کے لیے انجام ہوا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، بالآخر وہی مکہ کے اندر فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس زمین پر دین اسلام کو غلبہ عطا کرتے ہیں۔ تو عنقریب تم دیکھو گے، یا عنقریب تم جان لوگے کہ انجام کس کا ہوتا ہے، اور انجام مسلمانوں کا ہوا۔ اللہ رب العزت نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ، یہ دیکھیں یہاں سے مشرکین مکہ کے اعمال شروع ہو رہے ہیں جو وہ جاہلیت کے اندر کیا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ نے وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیے، لِلَّهِ، اللہ کے لیے، مما، اس میں سے جو، ذرا، اس اللہ نے پیدا کیا، من الحرث، کھیتی میں سے، والانعام، اور چوپاہوں میں سے، جو چوپائے جانور ہیں ان میں سے انہوں نے بنا لیے، وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیے، للہ، اللہ کے لیے، کیا بنا لیے، نصیباً، حصہ، فقالوا، پس انہوں نے کہا، ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق انہوں نے کہا یہ اللہ کا حصہ ہے، وھذا، اور یہ، لشرکائنا، ہمارے شریکوں کا ہے، یہ ہمارے شرکاء کا حصہ ہے اور یہ اللہ کا حصہ ہے۔ فما کان لشرکائہم، اللہ نے فرمایا پس جو ہو ان کے شرکاء کا۔ اب دیکھیں تفسیر ساتھ ساتھ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے، کھیتیوں میں سے، مطلب اپنی فصلوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیتے تھے کہ مثلا یہ جانور جو ہیں یہ اللہ کے نام کے ہیں، اور یہ جانور جو ہیں یہ فلاں 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 بت کے یا غیر اللہ کے نام کے ہیں۔ اچھا، کھیتیوں میں سے یہ جو اس کا 10واں حصہ ہے یہ اللہ کے نام کا ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ بتوں کے نام کے ہے، یہ مقرر کر لیا اپنے خیال کے مطابق۔ اب یہ ان کی پہلی خیانت ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ نے فرمایا مما ذرا من الحرث، کھیتی بھی اللہ نے دی، چوپائے بھی اللہ نے دیے، یہ اللہ کا رزق تھا، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کا حصہ مقرر کر دیا، یہ پہلا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظلم دیکھیے، اللہ نے فرمایا فما کان لشرکائہم، پس جو ہو ان کے شرکاء کا، جو ان کے شرکاء کا ہے، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ کی طرف مطلب جو ان کے شرکاء کا حصہ ہے معبودان باطلہ کا، وہ کبھی بھی اللہ کے حصے کے اندر مکس نہیں کرتے یا اس کی جگہ خرچ نہیں کرتے۔ وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہوتا، فہو یصل، وہ پہنچ جاتا، الی شرکائہم، ان کے شرکاء کی طرف۔ ساء، برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، کتنے برے فیصلے کرتے ہیں یہ، کہ پہلے تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے حصے مقرر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سے اگلا ظلم کیا کرتے ہیں کہ اگر کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اللہ کے حصے میں سے خرچ کر لیا کرتے تھے، اپنے شرکاء کے حصے میں سے کچھ خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کبھی ضرورت پڑتی ہے اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے خرچ کرنے کی نوبت آتی تو اللہ کے حصے میں سے لیا کرتے، شرکاء کے حصے کو کبھی نہیں چھیڑا کرتے تھے، اور کہتے یہ تو ہمارے بتوں کا ہے، یہ غیر اللہ کا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، زینا،
اچھا یہ ان کا پہلا زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ تھے یہ ان کا پہلا عمل ہے کہ اپنے جانوروں اپنے مال میں سے کچھ حصہ غیر اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے یہی زمانے میں بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے مال میں سے یا کھیتی میں سے غیر اللہ کے نام کا حصہ مقرر کرتا ہے، جی یہ حصہ جو ہے یہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا اور یہ حصہ جو ہے یہ میں فلاں 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 کو خوش کرنے کے لیے دوں گا. غیر اللہ کا اس دور کے اندر بھی ایک کنسیپٹ موجود ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ قبروں پر جا کر اور ایسی جگہوں پر جا کر آج بھی باقاعدہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحیح حدیث ہے، جس نے پوچھا اللہ کے رسول میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں بوانہ نامی جگہ پر جا کر اپنے اونٹ کو ذبح کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے آستانوں میں سے کوئی آستانہ تھا، کوئی شرک کا اڈا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول نہیں، وہاں بوانہ نامی جگہ پر کوئی ایسا آستانہ یا شرکیہ کام نہیں ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر اپنی نظر پوری کرو. مطلب اگر وہاں کوئی ایسا کام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اجازت نہ دیتے وہاں جانور کو، اگرچہ وہ صحابی ہے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہتا ہے. تو پتہ چلا یہ جو شرک کی یا جہالت کی جگہ ہیں ان جگہوں پر جا کر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام پر تقسیم کر رہا ہوں تو پھر بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہیں پر لوگ غیر اللہ کے نام پر بھی تقسیم کر رہے ہیں اور یہاں پر بالکل جائز نہیں ہے. تو یہ ان کا پہلا عمل ہو گیا. اب آتے ہیں ان کے دوسرے عمل کی طرف. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح زَيَّنَ مزین کیا لِكَثِيرٍ بہت زیادہ کے لیے من المشرکین مشرکین میں سے بہتوں کے لیے مزین کر دیا قتل اولادہم ان کی اولادوں کو قتل کرنا. اچھا کس نے مزین کیا؟ شرکاؤہم ان کے شرکا نے. مشرکین کے شرکا نے کیا کیا؟ ان کی اولادوں کو قتل کرنا ان کے لیے مزین کر دیا. لیردوہم تاکہ وہ ان کو ہلاکت میں ڈالیں. اردہ یردی کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت میں ڈالنا. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ وہ خلط ملط کر دیں ان پر ان کے دین کو. یلبسو یہ فعل پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. وَلِيَلْبِسُوا اور تاکہ وہ خلط ملط کر دیں علیہم ان پر دینہم ان کے دین کو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اللہ نے فرمایا اور اگر اللہ چاہتا مَا فَعَلُوهُ وہ ایسا نہ کرتے. اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. اللہ اکبر. اور یہ پہلے بھی گزر چکا ہے یہ موضوع کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے پاس اتنا یعنی اللہ ان کو یہ اختیار ہی نہ دیتا کہ وہ کوئی ایسا جاہلانہ کام کر سکتے. جی تو اللہ نے فرمایا فَذَرْهُمْ پس چھوڑ دیجئے انہیں. فَذَرْهُمْ پس انہیں چھوڑ دیجئے. وَمَا يَفْتَرُونَ اور جو وہ گڑتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجئے اور جو وہ جھوٹ کرتے ہیں اس کو بھی کیا کیجئے اس کو بھی چھوڑ دیجئے. اللہ اکبر. تو زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنی اولادوں کو دو وجوہات سے قتل کیا کرتے تھے. دونوں وجوہات قرآن مجید کے اندر ذکر ہیں. دونوں آیات آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے اور سورۃ النحل کی آیت ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں ان کا اپنی اولادوں کو بیٹے بیٹیوں دونوں کو قتل کرنے کا ذکر ہے کہ کیوں قتل کرتے تھے بیٹے بیٹیوں کو، بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو. اور سورۃ النحل کی آیت میں بیٹیوں کی کو نحوست یا برا سمجھنے کا ذکر ہے. تو چلیے جی اللہ رب العزت نے فرمایا بنی اسرائیل کی آیت دیکھیے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو خشیۃ املاق بھوک کے ڈر سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ ہم ان کو رزق دیتے ہیں وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں. ہم ان کو تمہاری اولادوں کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. إِنَّ قَتْلَهُمْ بے شک ان کا قتل كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا بہت بڑی غلطی ہے. ان کا قتل بہت بڑی غلطی ہے. یہ یعنی مطلق اولاد کے بارے میں بیٹے بیٹیاں دونوں آ جاتے ہیں کہ وہ بھوک کے ڈر سے کہ اگر اولاد زیادہ ہو گئی تو ہم کھائیں پیئیں گے کیسے. مطلب اللہ پر توکل نہیں تھا، اپنے شرکا کی عبادت کرتے تھے. اس نے ان کو اس دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ اولاد اگر ہوئی بھی تو ان کے رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے. اور بیٹیوں کو برا جاننا زمانہ جاہلیت کے اندر سورۃ النحل کے اندر بیان ہوا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اور جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے. کس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جی؟ بالانثى مؤنث کی. ظل وجهه ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودن
سیاہ، وہو قدیم، اور وہ اپنے غصے اور شرمندگی کی اس حالت کو چھپا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے لیے شرم اور عار محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے بیٹی کے بارے میں بتایا گیا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو وہ اس عار اور شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنی بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بھوک سے بچنے کے لیے اپنے بچوں اور بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کا طریقہ کار تھا۔ تو چلیے آج کے آخری پیج کو مکمل کرتے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ ہم الحمدللہ اپنے وقت کے مطابق بالکل صحیح جا رہے ہیں، 4 صفحات ہمارے پورے ہوئے۔ آج کا ہمارا 5واں پیج ہے، آخری پیج ہے، صفحہ نمبر 146 ہے، پارہ نمبر 8 ہے۔ اس پارے میں یا اس صفحے پر، صفحہ نمبر 146 پر آیات ہیں 130 سے لے کر 142 تک، 138 سے لے 142 تک آیات ہیں، اور ان 5 آیات کو 4 اشارات کے اندر تقسیم کیا گیا، اور موضوعات بھی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا ذکر چل رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کے اعمال، یعنی ان کے دیکھیں 2 طرح کے اعمال تو بیان ہو گئے کہ وہ کھیتیوں کے اندر اور جانوروں کے اندر اللہ کا اور غیر اللہ کا حصہ مقرر کیا کرتے تھے، پھر اللہ کے حصے میں خیانت کیا کرتے تھے۔ دوسرا، اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے یا شرمندگی کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ اب ان کا ایک اور طریقہ کار بیان ہو رہا ہے کہ اپنے جانوروں کے اندر کیسے تقسیم کیا کرتے تھے، اور یہ موضوع پہلے گزر بھی چکا ہے، اور دوبارہ اس کی بیان کی طرف ہم آتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، اللہ رب العزت نے فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا ہذہ انعام، یہ چوپاہیں ہیں، جانور، یعنی وہ جو حلال جانور ہوتے ہیں 4 ٹانگوں والے، ان کو انعام کہتے ہیں، یہ چوپاہیں ہیں جانور، وحرث، اور کھیتی، حجر، چھوڑی گئی۔ یعنی یہاں پر مشرکین مکہ کے جو اللہ نے ان کو رزق عطا کیا، اس کے 5 یعنی ان کی 5 طرح کی جہالتیں ہیں جو نیچے ترتیب کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ آپ چاہے تو نیچے ان 5 سٹیپس کو دیکھ لیجئے اور چاہے تو اوپر دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلی کیا ہے کہ انہوں نے کہا، ساتھ ساتھ میں تفسیر بھی کرتا ہوں، سمجھنا آسان ہے، انہوں نے کیا کہا کہ جی یہ کھیتی اور یہ چوپاہوں کا جو حصہ ہے، حجرن، حجرن کا مطلب ہے چھوڑا گیا، اس میں سے ہم نہیں کھائیں گے، لا یطعمھا، نہیں کھائے گا اس کو، الا مگر من نشاء، جس کو ہم چاہیں گے، بزعمہم، ان کے خیال کے مطابق۔ زعم کا مطلب خیال، ان کے خیال کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ جو کھیتی یا جانور ہیں بس اس کو وہی کھائیں گے جن کے بارے میں ہم چاہیں گے، جن کے بارے میں ہم چاہیں گے بس وہی اس کو کھائیں گے۔ یہ پہلا سٹیپ ہو گیا جی، کہ اپنے جانور کھیتیوں میں سے کچھ حصے کو خاص کر دیتے کہ یہ صرف ان جانوروں کو یا اس کھیتی کو صرف وہ کھائیں گے جن کے بارے میں ہم چاہیں گے۔ یہ پہلا۔ نمبر 2، دوسرا ان کا کیا کام تھا، وَأَنْعَامٌ، اور یہ جانور ہیں، چوپاہے ہیں، حُرِّمَتْ ظُہُورُهَا، ان کی پیٹیں حرام ہیں۔ کیا مطلب ان کی پیٹیں حرام ہے؟ ظہور، ظہر، ان کی جمع پیٹ، مطلب ان کی پیٹ پر سوار ہونا حرام ہے، ان جانوروں پر کوئی سواری نہیں کرے گا۔ یہ وہ دوسری قسم تھی اپنی جانوروں میں کی جو الگ کرتے۔ نمبر 3، وَأَنْعَامٌ، اور جانور ہیں، لا يذکرون اسم اللہ علیہا، نہیں وہ ذکر کرتے تھے ان پر اللہ کا نام، لا یذکرون، نہیں ذکر کرتے تھے اسم اللہ کا نام، علیہا، ان جانوروں پر، افتراء علیہ، اس اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، اللہ پر جھوٹ کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا سیجزیہم، ان قریب بدلہ دے گا ان کو یا جزا دے گا ان کو، بما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ کرتے ہیں، جو وہ جھوٹ کرتے ہیں، اللہ کے ذمے ایسی باتوں کو منسوب کرتے ہیں، اس جھوٹ کا اللہ انہیں بدلہ دے گا، ان کو اس کا بدلہ مل کرے گا، جزا ملے گی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اچھا جی یہ 3 قسمیں ہوگی، چوتھی قسم، وقالو، اور انہوں نے کہا، ما فی بطون هذه الانعام، جو ان چوپاہوں کے پیٹوں میں ہے، جو ان چوپاہوں کے حمل میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے، ومحرم، اور حرام ہے، علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر۔ مثلا ابھی کوئی بچہ جو ہے وہ کسی جانور کے پیٹ میں ہوتا تو کہہ دیتے کہ یہ جو اس کے پیٹ میں ہے بس یہ مذکروں کے لیے خاص ہے، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، نہ عورتیں اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گی، نہ عورتیں اس کو کھا سکتی ہیں۔
اچھا جی، اللہ نے فرمایا وَإِن يَكُن مَيْتًا، اور اگر وہ ہو مردار، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر سب اس میں شریک ہو جاتے تھے. اگر وہ مردہ پیدا ہو تو پھر اس کو حصے داری نہیں کرتے تھے، پھر سب شریک ہو جاتے تھے. اللہ نے فرمایا سَيَجْزِيهِمْ، ان قریب بدلہ دے گا ان کو، وصفہم، ان کے اس وصف کا. یہ جو وصف بیان کرتے تھے اللہ اس کا بدلہ دے گا ان کو. انہو، بے شک وہ اللہ، حکیم، حکمت والا ہے، علیم، علم رکھنے والا ہے. محرم علی ازواجنا کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہماری عورتوں پر حرام ہے. محرم یا حرام کے معنی میں ہماری عورتوں پر یہ حرام ہے. یہ جو کچھ جانور کے پیٹ میں ہے ہم اس کو اپنے مردوں کے لیے خاص کرتے ہیں، عورتوں کے لیے یہ حرام ہے. عورتیں اس کو، جب یہ پیدا ہوگا نہ عورتیں اس کو کھائیں گی، نہ اسے، جب تک یہ جانور زندہ رہے گا نہ عورتیں اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں گی. یہ مردوں کے لیے خاص ہے. تو یہ جو آپ کو پتہ ہے نا، پہلے جو موضوع گزرا ہے نا، سائبہ، بحیرہ، یہ سارا یہ وہی موضوعات ہے کہ اپنے جانوروں کے حصے بنا لیا کرتے تھے. یہ جانور غیر اللہ کے نام پر ہے، یہ جانور مردوں کے لیے خاص ہے، یہ جانور ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لینا، یہ بتوں کے لیے خاص ہے، یہ جانور ہے اس پر سواری نہیں کرنی، یہ جانور ہے اس کو بالکل چھوڑ دو، الگ کر دو، بس اس میں سے وہ کھائے گا جس کے بارے میں ہم چاہیں گے. اور وہ کس کا چاہتے تھے؟ جو بتوں کی جتنی خدمت کرنے والا ہوتا، جتنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا، یہ کھیتیوں والے، یہ جانوروں والے اتنا ہی زیادہ اس کو نوازا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ بھی زمانہ جاہلیت کے اعمال ہیں. اللہ نے فرمایا قد خاسر الذین، تحقیق خسارے میں ہیں وہ لوگ، یا نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قاتلو، قتل کیا، اولادہم، اپنی اولادوں کو، سفہن، بیوقوفی کرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر علم کے، وحرموا، اور انہوں نے حرام کیا، ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا. رزق اللہ نے دیا تھا، انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کیا. تو دیکھیں ابھی تک دو طرح کی ان کی برائیاں بیان ہوئی ہیں نا، ایک اولادوں کو قتل کرنے والی اور ایک اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لینے والی. تو اللہ رب العزت دونوں کا رد کر رہے ہیں کہ خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اولادوں کو قتل کیا بیوقوفی کرتے ہوئے، بغیر علم کے، یا انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنے اوپر حرام کیا، وہ خسارے میں ہیں. افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے. قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہوئے، وما كانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ. تحقیق وہ گمراہ ہوئے اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا، سیکنڈ لاسٹ موضوع کو دیکھیے، یا تھرڈ لاسٹ، وَهُوَ الَّذِي، اب اللہ رب العزت اپنی بعض نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور پھر ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کا اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے. تو چلیے دیکھیں وہ کیا نعمتیں ہیں اور ان کا حق کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے انشأ، پیدا کیے، جنات، باغات، معروشات. کیا مطلب جی معروشات؟ معروشات کا مطلب ہے چھپر والے، وہ باغات چھپر والے ہیں. وغیر معروشات، اور بغیر چھپر والے. چھپر والے باغات کبھی کیا آپ نے دیکھے ہیں؟ انگوروں کے باغات کبھی دیکھے ہیں؟ چھپرے بنا کر انگوروں کی بیلوں کو ان پر لٹکایا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ باغات بڑے خوبصورت باغات ہوتے ہیں. تو وہ اللہ جس نے چھپروں والے اور بغیر چھپروں والے باغات پیدا کیے. وَالنَّخْلَ، اور کھجور، وَالزَّرْعَ، اور کھیتی، مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، مختلف ہیں اس کا ذائقہ، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار، متشابہن، ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ، اور ملتے جلتے نہیں بھی ہیں. کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھل میں سے، کلو کھاؤ، من ثمرہ، اس کے پھل میں سے، اذا اثمرا، جب یہ پھل دے. اثمرا فعل ہو گیا، فعل ماضی، جب یہ پھل دے تو اس کے پھل میں سے کھاؤ. اچھا یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، پھل میں سے کھاؤ، لیکن ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَآتُوا، اور دو، حقہ، اس کے حق کو، یوم حصادہ، اس کی کٹائی کے دن. اگر تو پھل ہیں تو اس کو چنائی کہتے ہیں، اور اگر کھیتی ہے تو اس کو کٹائی کہتے ہیں. تو اس کی کٹائی اور چنائی کے دن اس کا حق دو. کیا مطلب؟ یعنی جس دن کھیتی کو کاٹو، فقراء مساکین کا حصہ نکالو اس میں سے. آپ کو پتہ ہے کہ ایسے کھیت گندم جس کو آسمانی پانی سیراب کرتا ہے اس پر کتنی زکوٰۃ ہے جی؟ 10واں حصہ.
اور اگر انسان اپنی مشقت سے ٹیوب ویل کے ذریعے سے اس کو پانی پلاتا ہے، اپنی مشقت سے یا کنویں سے نکال کر پانی پلاتا ہے، تو پھر اس کا 20واں حصہ زکوٰۃ دینی ہے۔ تو آتوا حقہ یوم حصادہ، حق دو اس زمین کا جو حق ہے، زکوٰۃ ہے۔ ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ پہلے گزر چکا ہے۔ اسراف مطلب کسی جائز کام میں ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا، تو یہ اللہ کا رزق ہے، جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو، نہ اتنا زیادہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں کہ کل تم خود محتاج ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، تو لا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا اس میں۔ انہو، بے شک وہ اللہ، لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جی بالکل، حد سے تجاوز کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپاہوں میں سے، جانوروں میں سے، چوپاہوں میں سے، حمولتاً، بعض ایسے ہیں جو وزن اٹھانے والے ہیں۔ من یہاں پر بعض کے معنی میں ہے، میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ من بعض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس کی مثال ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپاہوں میں سے، حمولتاً، بعض ایسے ہیں جو وزن اٹھانے کے کام آتے ہیں، وَفَرْشًا، اور بعض دودھ وغیرہ کے یا گوشت وغیرہ کے کام آتے ہیں، یعنی تمہارے لیے فائدہ ہے۔ فرشا کا لفظی مطلب ہوتا ہے جو زمین سے قریبی ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن پر سوار ہوا جاتا ہے، مثلا گھوڑے وغیرہ، خچر وغیرہ۔ بعض ایسے ہیں جن کو گوشت وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فرشا، کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے جو، رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں رزق دیا، ولا تتبعوا، اور نہ پیچھے چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات کے، شیطان کے پیچھے نہ لگو، اس کے قدموں کے نشانوں پر نہ چلو۔ انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، واضح، وہ تمہارے لیے واضح اور کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ بتلا دیا کہ یہ جو تم اپنے جانوروں کے حصے مقرر کرتے ہو، کچھ کو حرام کرتے ہو، کچھ کی سواری حرام کرتے ہو، کچھ پر اللہ کا نام نہیں پڑھتے، اسے غیر اللہ کے نام کے لیے خاص کر دیتے ہو، تو یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے تم کیسی تقسیمیں کرتے ہو؟ اللہ نے تو جانوروں کو سواری کے لیے بھی بنایا ہے، اللہ نے جانوروں کو کھانے اور دیگر ضروریات کے لیے بھی بنایا ہے، تم بھی کھاؤ اللہ کے رزق میں سے، اور یہ جو کام ہے یہ شیطانی کام ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہم نے آج کے 5 صفحات مکمل کیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔